چلنے لگا، جانے لگا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے گھر کے اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا، اور اندر گئی ایک اور دروازہ بند کر لیا، اور اندر گئی ایک اور دروازہ بند کر لیا۔ 7 دروازوں کو بند کرنے کے بعد آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک خوبصورت بدچلن عورت تھی، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اور بچے کے بغل میں ایک چھری رکھی ہوئی تھی اور ایک بوتل میں شراب رکھی تھی۔ عورت نے کہا کوئی گواہی کا مسئلہ نہیں تھا، میں نے تو چال چلی تھی تم کو بلانے کے لیے، تم کو پھنسانے کے لیے۔ اب تو 7 دروازے بند ہیں، تمہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب 3 چوائس تمہارے سامنے ہے، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، یا تم اس بوتل کی شراب میں سے ایک گلاس، ایک پیالہ تم شراب پی لو۔ اس نے سوچا زنا کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بچے کو قتل کرنا اس سے بھی بڑا پاپ ہے، شراب کو پینا ان دونوں کے مقابلے میں ہلکا پاپ ہے، ہلکا گناہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اس بوتل میں سے ایک پیالہ شراب مجھے دے دو۔ ایک پیالہ شراب اس نے پی، نشہ چڑھا۔ اس نے ایک اور پیالہ نکالا، اس کو پیا اور نشہ چڑھا، یہاں تک کہ اس نے پوری بوتل خالی کر دی۔ اور جب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا، اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس معصوم بچے کا قتل بھی کر دیا۔ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، اس شراب سے بچو، جس دل کے اندر شراب کی لت لگ جائے گی اس دل کے اندر ایمان اور شراب کی لت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے ساتھیو، آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب پی رہے ہیں، اور آج ان کے گھر والے عاجز ہیں، ان کے بیوی بچے پریشان ہیں۔ شراب کی اس لت کی وجہ سے آج وہ نہ اپنے بچوں کا دھیان رکھ پا رہے ہیں، نہ اپنی بیوی کا دھیان رکھ پا رہے ہیں۔ میرا نبی تو ان گندگیوں سے تم کو بچانے آیا تھا۔ یامرہم بالمعروف، میرا نبی تو تم کو نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آئے تھے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ دنیا کی جتنی برائیاں ہیں اللہ کے نبی تمام برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے، اور جتنے اچھے کام ہیں، جتنے نیکی کے کام ہیں، اللہ کے نبی ان نیکی کے کاموں کو بتانے کے لیے آئے تھے۔ نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، آپ جو بات بیان کرتے تھے اس کے اوپر خود پورا عمل کرتے تھے۔ اگر آپ نے دنیا والوں سے یہ کہا کہ اپنی زبان سے تم جھوٹ نہ بولو، تو میرے نبی نے خود ایسی زندگی گزار کر کے دکھائی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے اوپر کبھی جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی گئی۔ آپ نے اگر لوگوں کو ایمانداری کا سبق دیا تو میرے نبی نے پوری زندگی ایمانداری کی گزاری۔ اگر آپ نے لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی شکشا دی تو میرے نبی نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ آپ کی زندگی میں قول و عمل میں تضاد نہیں ہے، آپ کے کردار میں اور آپ کی گفتار میں فرق نہیں ہے۔ جو زبان سے کہا اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، ہو سکے تو تہجد کی بھی پڑھ لو، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، انیواریہ نہیں ہے۔ اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھو، اور میرے نبی کا حال یہ تھا کہ رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ اور کبھی اماں عائشہ اگر پوچھ بیٹھتی تھی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرا نبی نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور میرے نبی تم کو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں تمہارے لیے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ناپاک اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی کی جو شریعت لے کر کے آپ آئے وہ شریعت کتنی پیاری شریعت ہے۔ ہم جتنی حلال چیزیں، ہمارے جتنے کھانے کے لائق چیزیں وہ ہم کھا سکتے ہیں، اور جتنی حرام چیزیں وہ ہم کو نہیں کھانا ہے۔ جانور تو بکرا بھی ہے، بکری بھی ہے، اور جانور کتا بھی ہے۔ بکرا بکری حلال ہے، کتا حرام ہے۔ کھانے والے کتے کو بھی کھاتے ہیں، سور کو بھی کھاتے ہیں۔
مگر ہمیں سور کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے، کتے کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ خبیث جانور ہے، یہ ناپاک جانور ہے، یہ حلال ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی۔ اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے اس میں کوئی گندی اور خبیث چیز ہمارے لیے حلال نہیں کی گئی اور کوئی پاک چیز حرام نہیں کی گئی۔ جتنی پاک چیزیں وہ حلال ہیں اور جتنی خبیث اور ناپاک چیزیں وہ حرام ہیں۔ جب کورونا وائرس آیا تھا اس دور میں سب سے پہلے چائنا سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ تو چائنا کا ایک شہر ہے، وہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں مختلف جانوروں کے گوشت بکتے ہیں۔ اس وقت جب کورونا وائرس ہمارے انڈیا میں نہیں آیا تھا، چائنا میں شروع ہوا تھا، اس دور میں میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھا کہ چائنا کی اس مارکیٹ کا، کہ دیکھوں وہاں کیا کیا لوگ کھاتے ہیں۔ یقین مانیے اگر وہ ویڈیو آپ دیکھ لیتے، کوئی کمزور دل اور دماغ کا آدمی دیکھ لیتا تو شاید الٹی کر دیتا۔ سانپ کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، چوہے کھا رہے ہیں، چھپکلی کھا رہے ہیں، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں۔ وہ منظر دیکھ کر کے طبیعت میں اتنی گھن آئی میرے بھائی، دل نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے کتنا بہترین مذہب ہم کو دیا، تو نے کتنا بہترین دین ہم کو دیا کہ ہم وہی چیزیں کھاتے ہیں جو آسانی سے ہم کھا سکتے ہیں، جو ہمارے لیے پاک ہیں، حلال ہیں، اور حرام چیزوں سے تو نے ہم کو دور رکھا۔ اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے اس شریعت کی یہ وشیشتا ہے، یہ خاصیت ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال چیزیں، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں اور گندی اور ناپاک چیزیں حرام کی گئیں۔ لیکن اب حلال اور حرام کے بیچ میں ایک نیا مسئلہ چلا ہے، مکروہ کا۔ سگریٹ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے۔ مکروہ ہے اسلام میں۔ مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ مستحب کا الٹا ہے۔ مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اچھی چیز نہیں ہے، بیٹھ کر کے پیشاب کیجیے۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کے ہی پیشاب کرنا ہے، بیٹھ کر کے کریں گے تو کپڑا اور گندا ہونے کا ڈر ہے، تو وہاں جائز ہے آپ کے لیے۔ مسجد میں داخل ہونے کے ٹائم داہنا پاؤں اندر ڈالنا یہ مستحب ہے۔ مسجد سے نکلنے کے ٹائم بایاں پاؤں پہلے نکالنا مستحب ہے۔ اب اسی کا الٹا آپ کریں تو یہ مکروہ ہے۔ مکروہ حرام اور حلال کے بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ سگریٹ کا مسئلہ آیا ہے، بیڑی کا مسئلہ آیا، تمباکو کا مسئلہ آیا، کچھ لوگوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہہ دیا مکروہ ہے۔ ہم نے کہا مکروہ کیسے ہو گیا؟ بولے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہے سگریٹ حرام ہے؟ میں نے کہا قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام ہے، مگر کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، آتم ہتیا نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور جتنے لوگوں تک اس کا دھواں پہنچ رہا ہے وہ سب کو کینسر کا اور دمے کی بیماری میں ڈال رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، بیڑی پینے والا مسجد میں جب آپ کے بغل میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ 3-4 آدمی کے بعد بھی اگر وہ کھڑا ہوگا تو آپ کو بدبو آ جائے گی کہ کوئی سیڑھی سگریٹ اور بیڑی پینے والا آپ کے بغل میں کھڑا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ لہسن اور پیاز، کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر کے کوئی مسجد میں نہ آئے تو کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، میرے بھائیوں اگر فرشتوں کو کچے پیاز اور کچی لہسن کی مہک سے تکلیف ہو سکتی ہے تو بیڑی اور سگریٹ کی مہک تو اس سے زیادہ بری ہوتی ہے، کیا فرشتوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ہم نے اپنے مطلب کے لیے مکروہ قرار دے دیا۔ حرام ہے یہ سگریٹ، حرام ہے یہ بیڑی اور حرام ہے یہ تمباکو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر وہ چیز جو آپ کے بدن کو، آپ کے شریر کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے مال کو برباد کرے وہ چیز شریعت کے اندر حرام ہے، بیچ کا راستہ مت نکالیے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا، ایک جانور اللہ کے نبی کے دور میں ملتا تھا، گوہ نام تھا اس کا، عربی میں اس کو زبن بولتے ہیں۔
گو کا جانور حلال تھا مگر اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا. آپ کے سامنے گو کا گوشت آیا, آپ نے کہا کون سے جانور کا گوشت ہے؟ بتایا گیا گو کا گوشت ہے. آپ نے کہا میں نہیں کھاتا, مجھے پسند نہیں ہے, تمہیں کھانا ہو تم کھا لو. آپ نے جائز تو قرار دیا مگر آپ کی اپنی طبیعت کو وہ پسند نہیں تھا, اس لیے شریعت کے مسئلے کے حساب سے گو کا جانور حلال ہے, کھا سکتے ہیں. تو شریعت میں تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور تمام پاکیزہ چیزیں حرام ہیں. اور آگے بڑھیے, وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور میرے نبی نے ان بوجھوں کو, ان رسم و رواج کی ان زنجیروں کو تم سے ہٹا دیا جو تمہارے اوپر تھیں. بہت ساری رسم و رواج تھی جس کو اللہ کے نبی نے ختم کیا. میری پیاری ماؤں بہنوں, کتنے قبیلے عرب کے اندر ایسے تھے جن کے درمیان اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس کو کلنک مانتے تھے. بیٹی کی پرورش کو وہ بہت بڑا کلنک مانتے تھے. بیٹی پیدا ہونے کے بعد بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے وہ زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے, دفن کر دیا کرتے تھے. یہ رسم بھی ان کے درمیان پائی جاتی تھی. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, جب ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, باپ اپنا چہرہ اپنی قوم سے چھپاتا ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کروں, اگر بیٹی کی پرورش کرتا ہوں تو سماج میں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں. بیٹیوں کو گاڑ دیا جاتا. یہ الگ بات ہے. سائنس ترقی کر گئی, آج زمانہ ترقی کر گیا, انسان چاند پر پہنچ گیا, مگر بیٹیوں کو تو آج بھی بوجھ مانا جاتا ہے. آج بھی کئی ہاسپٹل کے باہر کسی کوڑے کے ڈھیر میں یہ بچی آپ کو نظر آ جائے گی, کہیں یہ بچیاں طوائف کے اڈوں پر آپ کو نظر آ جائیں گی, کہیں ان بچیوں کو بازاروں میں لے جا کر کے بیچا جا رہا ہے, اور کہیں تو یہ ماں کے پیٹ میں ہی مار دی جاتی ہیں, ایبارشن کر دیا جاتا ہے. وہ لوگوں, کبھی موقع ملے تو یوٹیوب کے اوپر ایبارشن کا ویڈیو دیکھ لینا. وہ لوگ تو بہت بے رحم تھے, وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. آج کا انسان تو اتنا بے رحم ہو چکا ہے کہ وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو قتل کر دیتا ہے. ایبارشن کا ویڈیو آپ دیکھیے, اس معصوم بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے, اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے صرف اتنا بتا دیا گیا کہ آپ کو بیٹی ہونے والی ہے. باپ کہتا ہے ڈاکٹر سے, ماں کہتی ہے ڈاکٹر سے مجھے بیٹی نہیں چاہیے, نہیں چاہیے مجھے یہ بوجھ, میرے پاس آلریڈی 3 بیٹیاں ہیں, مجھے تو بیٹا چاہیے تھا, مجھے ایک اور بوجھ نہیں چاہیے. وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے میں اسے صاف کرنا چاہتا ہوں, ختم کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ایبارشن کرتا ہے. وہ لوگوں, ایبارشن کے ذریعے, اس دوا کے ذریعے وہ معصوم بچہ جو ابھی پوری طریقے سے بنا بھی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں, اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں, اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں, اس کے بدن کی بوٹی بوٹی نوچ کر کے اس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. یہ آج کے دور کا پڑھا لکھا انسان کر رہا ہے, یہ آج کے دور کا مہذب انسان کر رہا ہے, یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان کر رہا ہے. ارے ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے, وہ کم سے کم اپنی بیٹیوں کو پیدا تو ہونے دیتے تھے, وہ دنیا کی شکل دیکھنے تو دیتے تھے. ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے, ہم نے ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو قتل کر ڈالا. حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کل قیامت کے دن اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا تیرے ماتا پتا نے, تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم کی سزا دی, کیوں تجھے قتل کیا. نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے. ایک صحابی آتے ہیں, اے اللہ کے نبی, اسلام لانے کے پہلے میں نے بہت سارے پاپ کیے, میں نے بہت سارے گناہ کیے, مگر ایک پاپ مجھے اپنا بار بار یاد آتا ہے. کون سا پاپ تم نے کیا؟ اے اللہ کے نبی,
ان لی کانت لی ابنتن، میری ایک بیٹی تھی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، اور میں جیسے اس کا نام لیتا تھا وہ یا ابتی ابا جان کہہ کر کے دوڑی دوڑی میرے پاس آ جاتی تھی۔ قوم کے لوگ مجھے تانا مار رہے تھے، تم غلط کر رہے ہو، تم سماج کے خلاف جا رہے ہو، تم بیٹی کی پرورش کر رہے ہو، تم بیٹی کو پال رہے ہو۔ اے اللہ کے نبی، میں سماج کے تانے سن سن کر کے تنگ آ گیا۔ ایک دن میں نے بیٹی کو بلایا، ہاں یہ بیٹی ہی تو ہے جو باپ کے ایک بار بلانے پر دوڑی دوڑی چلی جاتی ہے، شادی کے بعد بھی اپنے مائکے میں رہتی ہے، ماں کا فون جاتا ہے تیرے ابو کی طبیعت بڑی خراب ہے، بیٹی اپنے سسرال میں اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے اپنے بیمار باپ کو دیکھنے آ جاتی ہے، اور وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پر باپ نے بڑی مٹھائیاں بانٹی تھی، وہ بیٹا اپنے باپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھ کر کے بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اسے اپنے باپ کی حال چال لینے کی فکر بھی نہیں ہے۔ او لوگو، تم نے بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دی ہے، تم نے بیٹوں کو مقدم کیا ہے، لیکن سماج کی حقیقت یہ کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو آواز دی، وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھر کے باہر لے کے گیا، کچھ دور گیا، کچھ فاصلے پر گیا، ایک کنویں کے پاس پہنچا، اور میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دے دیا، اور جب میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دیا، آخری لفظ جو بیٹی کی زبان سے نکلا وہ کہہ رہی تھی یا ابتی، اے ابا جان، گویا کہ وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی، اے ابا جان اس معصوم کی خطا کیا ہے، اس معصوم کی غلطی کیا ہے، کس جرم کی سزا اپنی بیٹی کو دے رہے ہو۔ اے اللہ کے نبی، آج بھی اپنی اس بیٹی کا یہ جملہ آج بھی میرے کان میں گونجتا ہے، وہ جب یا ابتی کہہ کر کے دنیا سے گئی تھی، وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ صحابی یہ بیان کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے، اللہ کے نبی بھی رو رہے۔ صحابہ کہتے تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے تو اپنے دل کی بات بیان کی ہے، ان کو بیان کرنے دو۔ پھر اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی سے کہتے ہیں، او میرے پیارے صحابی، اسلام لانے کے بعد تم نے پچھلے جتنے گناہ کیے اللہ نے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب تم نے سچی توبہ کر لی، تم اسلام لے آئے، تو پچھلے سارے پاپ تمہارے معاف ہو گئے۔ میرے نبی ان رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ ہم اور آپ رسم و رواج کو توڑ نہیں رہے ہیں، رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں میرے بھائی۔ یہی شیرسابادی قوم ہے، ماشاءاللہ 99% اہل حدیث قوم ہے، لیکن آج ہماری قوم کے اندر بھی جہیز کا لین دین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہماری قوم کے اندر بھی بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں میرے بھائیوں، کیوں آپ نے غریب باپ کی بیٹی کو بوجھ کیوں بنا دیا؟ آج غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بینک سے لون لے رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ آج غریب باپ جو روز کمانے والا اور محنت مزدوری کرنے والا ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کے قابل ہو گئی ہیں، مگر اس کے پاس اپنی بیٹیوں کی شادی کا انتظام نہیں ہے، ان کو جہیز میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس غریب باپ کو مجبور کرنے والے ہم اور آپ ہیں۔ صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کے دور میں بیٹی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا۔ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی۔ آپ نے زینب کی شادی ابو العاص سے کی، آپ نے رقیہ کی شادی عثمان غنی سے کی، رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح آپ نے عثمان غنی سے کیا، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ نے حضرت علی سے کیا۔ 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹی کا نکاح آپ نے سنت طریقے سے کیا، نہ کوئی بارات آئی، نہ کوئی جہیز دیا، نہ کوئی سامان کا لین دین ہوا، بس مہر طے ہوا اور آپ نے نکاح کر دیا۔ ہاں، جب حضرت فاطمہ کا نکاح کیا
تو چونکہ داماد جو تھے حضرت علی وہ بھی اللہ کی نبی کے گھر کے اندر رہتے تھے، وہ ایک طرف سے داماد بھی تھے اور ایک طرف سے بیٹے کی حیثیت بھی رکھتے تھے، کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی ہی حضرت علی کی پرورش کرتے تھے، تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے، تو ایک طرف آپ سسر بھی تھے اور ایک طرف باپ بھی تھے۔ آپ نے سسر کی حیثیت سے نہیں، آپ نے باپ کی حیثیت سے، حضرت علی کی نئی نئی گرستی تھی، نیا نیا گھر تھا، آپ نے گھر بسانے کے لیے جب اپنی بیٹی کی آپ شادی کرنے لگے، آپ نے بستر دیا، آپ نے تکیہ دیا، آپ نے پانی کا ایک مشکیزہ دیا، آپ نے یہ ضرورت کے چند سامان دیے۔ اگر یہ جہیز تھا تو اللہ کے نبی نے اپنی باقی 3 بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ ہم رسم و رواج کو نہیں